بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یعنی آدمی عقل کے اعتبار سے 40 برس میں بالغ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا، جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعہ کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، اور سن 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی، تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کا اجالا نمودار ہونے کے ساتھ ہی واضح ہو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے، اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، پڑھو، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ ترجمہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔
ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قوم نکال باہر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کچھ دنوں بعد فوت ہو گئے اور وہی آنا بند ہو گئی۔ طبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وحی کے آنے کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی اور اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ تاریخ طبری کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ تھا۔ جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑھکا دوں گا اور اپنا خاتمہ گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر آ پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اس کام نے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا
اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل علیہ السلام اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کی ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وحی کی بندش رہی بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے لڑھک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑھکا لیں تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔